اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، آدمیوں کو، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر ذمہ دار بنایا ہے. تمہاری پوزیشن ذمہ دار کی ہے. ذمہ دار کی ذمہ کھانا پینا کپڑے لتے رہنے سہنے کا پورا انتظام کرنا ہے. ہائے افسوس، صفا بیت المال کے آفس پر جو خواتین آتی ہے وہ بتاتی ہے شوہر موجود ہے لیکن کچھ نہیں کرتے. بچوں کے کپڑے کا انتظام بھی بیوی کرتی ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی بیوی کرتی ہے، ان کے اسکول کی فیس اور بستے کا اور کاپی کتاب کا انتظام بھی بیوی کرتی ہے، اور حضرت آرام کرتے رہتے ہیں. اس کے بیڑی کاڑی اور پوڑی کا انتظام بھی بیوی کرتی ہے. کیا درد مند اور رحم کے لائق ہے وہ خواتین. اور یہ سب سے زیادہ ہمارے سماج میں عیدیوں کی ٹیم موجود ہے. ایک ٹیم ہے عیدیوں کی، گھر میں پڑی ہوئی ہے، کھاتے پیتے مست پڑے ہوئے ہیں. وہ کام اگر کچھ کرے تو امام صاحب کو کاڑیاں کرنے کا کام کرتے، یا کہیں نیک کام چل رہا تو وہ نیک کام ایسا کیوں چل رہا ویسا کیوں چل رہا وہ ایک کام کرتے. وہ کوئی نیک کام زندگی میں نہیں کرتے، لیکن ان بچوں کی تربیت و پرورش میں ایک ماں اپنی زندگی کھپا دیتی ہے. اس کے باوجود یہ نکما جو کبھی نشہ کرتا ہے، کئی ایسے ہمارے پاس واقعات ہے، ایسی نوجوان بچیاں جن کے 5 بچے ہیں، نکما شوہر شراب پی کر آتا ہے، بڑی محنت کے ساتھ کما کر لائے ہوا کھانا اور سالن بچوں کے سامنے موجود ہے، وہ شراب پی کر آتا ہے اور پورا کھانا اپنے بچوں کے سامنے کا پھینک دیتا ہے. محنت کے ساتھ جس لقمے کو اس خاتون نے جٹایا تھا اسے بھی آ کے یہ نکما پھینک دیتا ہے. کئی ایسی بچیاں ہیں جو ہمارے پاس مکتب میں پڑھتی تھی، قسمت ان کی ایسی کوالیفائڈ بچیاں، ایسی پڑھی لکھی بچیاں، اور برے گت کا اس کا دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، اس کو اتنا برے گت کا، اس کی قسمت کے پڑھی لکھی اس کو بیٹی مل گئی، لیکن وہ اتنا کمینہ کہ کام کرتا جتنی مزدوری ملی وہ پوری مزدوری سے پی کے آ جاتا ہے، اور بیچاری مرمر کرتی، در در کی ٹھوکریں کھاتی، اپنی عزت کو بچاتی اور اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ وہ بچوں کے لقمے کا انتظام کرتی. یہ مردوں کا حال، ان عیدی ٹیموں کی حال، اور ہم سب کے سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ طلاق اور خلع کی نوبت اس وقت آتی ہے جو وہ بیٹی بیزار ہو جاتی ہے کہ اس نکمے کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں. یہ کماتا ہے تو پورا پی کر آ جاتا ہے، کماتا ہے تو دوستوں کے ساتھ پیسے لٹا کر آ جاتا ہے، اس کو اپنے بچوں کی اور بیوی کی فکر نہیں ہے. کچھ ایسے ہیں جو پیتے کھاتے نہیں لیکن پورا کمانے کے بعد ڈھابے پہ دوستوں کے ساتھ دعوت میں جاتے اور وہاں کھا کے آتے، ان کی بیوی کیا کھا رہی ہے، بچوں کے کھانے کا کیا انتظام ہوگا، اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اور ایسے ہزاروں گھر ہیں جہاں بیٹیاں بچیاں سسک رہی ہے، بیٹی کا باپ چپ کے روتا ہے کہ میں نے کیا پاپ کر دیا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو گیا. ایسے کئی باپ ہیں جو رو رہے ہیں. اس لیے سماج کا یہ خطرناک دردناک موڑ ہے. میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں کو ذرا سمجھائیں اور خود بھی سمجھے جو اپنی بیوی کو ستاتا ہے. اور نوبت آئی، ہم سب نے قرآن سے اور حدیث سے طلاق و خلا سیکھنے کے بجائے فلم سے سیکھا ہے. ہم نے ابھی ایک گاؤں میں تفہیم شریعت کا پروگرام لیا، 8 گاؤں کے لوگ موجود تھے. ہم نے قرآن پاک کا بتایا ہوا طلاق کا طریقہ سمجھایا. پھر میں نے پوچھا کہ یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے، بتاؤ آپ میں سے اس سے پہلے کس کو معلوم تھا؟ 8 گاؤں کے لوگ، اس سے زیادہ لوگ موجود تھے، صرف 2 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم کو یہ قرآنی طریقہ ہم کو معلوم تھا، بقیہ کسی کو معلوم نہیں تھا.